کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کو بھی دیکھ چکا ہو، جس نے طوفان سے پہلے کی دنیا دیکھی ہو اور پھر صدیوں تک زمین پر چلتا رہا ہو؟ 3000 نہیں 3500 سال کی زندگی! یہ بات سن کر دماغ انکار کرتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے کچھ پرانی کتابوں میں ایک ایسا نام درج ہے جس نے اتہاسکاروں کو حیران کر دیا۔ اس انسان کا نام تھا اوج بن انک۔ کیا وہ واقعی موجود تھا؟ اور اگر تھا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس اسلامک ڈاکیومنٹری میں ہم کسی نبی کی بات نہیں کر رہے، نہ کسی صحابی کی، بلکہ اس انسان کی چرچا کریں گے جس کا ذکر کچھ قدیم اسلامی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ اوج بن انق ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ حیرت بھی جڑی ہے اور احتیاط بھی، کیونکہ جہاں کچھ اتہاسکاروں نے اس کی اسادھارن عمر اور طاقت کا ذکر کیا، وہیں محدثین اور علماء نے ایسی روایتوں کو بنا پختہ دلیل کے عقیدے کا حصہ بنانے سے منع کیا۔ آج ہم اس کہانی کو نہ افسانے کی طرح سنائیں گے، نہ سنسنی کی طرح، بلکہ اسلامی اصولوں کے دائرے میں حق اور احتیاط کے ساتھ پیش کریں گے۔ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کا۔ انسانی نسل پھیل رہی تھی، زمین پر آبادیاں بن رہی تھیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ شروعاتی دور کے انسان لمبی عمر پاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال دعوت دی، یعنی لمبی عمر اس دور میں کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ انہی قدیم دوروں سے کچھ تاریخی روایتوں میں اوج بن انق کا نام سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے پیدا ہوا اور بعد تک زندہ رہا، لیکن یہیں سے سوال شروع ہوتا ہے۔ کچھ قدیم تاریخی کتابوں میں اوج بن انق کی عمر ہزاروں سال بتائی گئی ہے۔ یہاں اسلام ہمیں سکھاتا ہے ہر لکھی بات سچ نہیں ہوتی۔ قرآن اور صحیح حدیث ہمارے لیے میزان ہیں، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اوج بن انق کی عمر کے بارے میں جو سنکھیائیں بیان ہوئیں وہ قطعی دلیل نہیں رکھتیں۔ یہ بیان اسرائیلی روایتوں یا قصہ گوئی سے پربھاوت ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں نکارا نہیں جاتا، لیکن عقیدے کا حصہ بھی نہیں بنایا جاتا۔ اب آتا ہے سب سے اہم سوال، کیا اوج بن انق طوفان نوح سے بچ گیا تھا؟ کچھ کہانیوں میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ اپنے قد کی وجہ سے پانی میں ڈوبا نہیں، لیکن قرآن صاف اور دو ٹوک ہے۔ اللہ فرماتا ہے طوفان میں صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ اس لیے جمہور علماء کا فیصلہ ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں۔ یہ بات ہمیں ایک بڑا اصول سکھاتی ہے، قرآن کے مقابلے کوئی روایت قبول نہیں۔ طوفان کے بعد کی دنیا، نئی زمین، نئی نسلیں، نئی قومیں۔ کچھ تاریخی کتابوں میں اوج بن انق کو قوم عاد کے دور سے جوڑا جاتا ہے، وہی قوم جسے طاقت اور قد میں بے مثال بتایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انق اپنی طاقت اور عمر پر اتراتا تھا، اور یہی گھمنڈ ہر ظالم کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ اتہاس گواہ ہے، نہ طاقت بچا سکی، نہ لمبی عمر، نہ اونچا قد۔ اللہ نے عاد، سمود، فرعون سب کو مٹا دیا۔ اوج بن انق کا انجام بھی اسی قانون کے تحت آیا۔ نہ اس کا نام باقی رہا، نہ اس کی طاقت، صرف ایک سبق، قرآن کی وہ آواز جو صدیوں سے گونج رہی ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں۔ اوج بن انق کی کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کون کتنے سال جیا، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلی کامیابی ایمان میں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر حیرت انگیز کہانی بنا تحقیق قبول نہ کرو، اور ہر طاقتور انجام سے عبرت حاصل کرو۔ آج کا انسان اپنی ٹیکنالوجی، اپنی طاقت اور اپنی ترقی پر ناز کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ یہی اس کہانی کا سب سے